السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم ترجمۃ القرآن کا 40 روزہ شارٹ کورس پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن ہم 40 دنوں کے بعد قرآن کریم کے 90% الفاظ کا ترجمہ اور معنی و مفہوم سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج ہم 26واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف آتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے قبل، جس کا معنی پہلے ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ اللہ رب العزت ایک قوم پہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عذاب سے پہلے بڑے خوشحالی میں تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کے مال کی فراوانی تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کچھ مٹ گیا۔ اور دوسرا حرف ہے بعد، ماذا بعد الحق الا الضلال۔ اللہ رب العزت 2 ٹوک اعلان فرما رہے ہیں کہ حق کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے، یعنی جب حق واضح ہو چکا ہے اس کے بعد کس انتظار میں ہیں؟ کوئی اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ کر کے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، تو یہ یاد رکھیے کہ حق اور باطل کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ان کی صلح نہیں ہے۔ یا تو حق کو اختیار کرنا پڑے گا یا پھر باطل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جو درمیان میں رہنا چاہتے ہیں، منافقت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بھی دوسرے راستے پہ ہیں، وہ بھی حزب الشیطان ہیں، وہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ اردو الفاظ ہیں، تو آج کا پہلا اردو اسم ہے ظلم یا ظالم، جو کہ قرآن کریم میں 125 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ ارشاد ربانی ہے بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جیسے اپنے اصل جگہ پہ ہونی چاہیے اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی اور کو شامل کرنا، تو جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کے اندر ماننا، یا کسی اور کو قابل عبادت سمجھنا، کسی اور کو خالق و مالک سمجھنا، یہ دراصل سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا اردو اسم ہے عذاب، جو کہ قرآن کریم میں 322 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، بہت سے الفاظ اس کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور شدید کا لفظ بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا تیسرا اردو اسم ہے عرش، اور قرآن کریم میں یہ اسم 31 بار استعمال ہوا ہے۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، کہ بے شک رحمان اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہیں، یعنی کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور چوتھا اردو اسم ہے معروف۔ معروف کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی نیکی ہے، ایک معنی مشہور ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مومنین کا یہ طرز عمل ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا 5واں اردو اسم ہے عظیم، بہت بڑا۔ قرآن کریم میں یہ اسم 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور آج کا پہلا عربی اسم ہے لفظ اسم، جس کا مطلب ہے نام۔ قرآن کریم میں
یہ لفظ 249 بار استعمال ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا عربی اسم ہے انس، جس کا مطلب ہے انسان۔ قرآن کریم میں یہ اسم 18 بار استعمال ہوا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، مومنین کو جنت میں جو حوریں ملیں گی ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور انہی صفات کے ضمن میں ایک مومنہ عورت کی صفات بھی یہی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی جنت حاصل کر سکے۔ ایک صفت یہ بیان کی کہ جس کا وہ حق ہے، جس جنتی کو وہ ملنے والی ہے، جس کی وہ زوجہ، جس کی وہ بیوی بننے والی ہے، اس شخصیت سے پہلے کسی انس و جن نے اس کو چھوا تک نہیں تھا۔ اور یہ اسم قرآن مجید میں 18 مرتبہ آیا ہے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے البأساء، جس کا مطلب ہے تنگی، غربت، پریشانی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء، کہ مومنین کی یہ صفت ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ تنگی میں اور وہ تکلیف میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ اسم قرآن مجید میں 26 بار استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا عربی اسم ہے باب، جو کہ قرآن مجید میں 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تدخلوا من باب واحد۔ اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر بھیجا تھا گندم لینے کے لیے، تو اس وقت ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اتنے حسین، اتنے جوان، 10 کے 10 بھائی، تو فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ہمارا آج کا 5واں عربی اسم ہے معجز، عاجز کرنے والا۔ اور قرآن کریم میں یہ اسم 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فما ہم بمعجزین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ تمام کی تمام مخلوقات خود اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ اور چھٹا عربی اسم ہے مفسد، فساد پھیلانے والا، خرابی کرنے والا۔ یہ اسم قرآن مجید میں 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الا انہم هم المفسدون۔ اللہ رب العزت منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ الٹا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی فسادی ہیں، یہی فساد کی جڑ ہیں۔ اور آخری عربی اسم ہے معرضون، اعراض کرنے والے، منہ موڑ لینے والے، روگردانی کرنے والے۔ قرآن کریم میں یہ اسم 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو فضول باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر نہیں پڑتے ہیں۔ ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ عربی افعال ہے۔ تو آج کا پہلا عربی فعل ہے امسکا۔ امسکا یمسکو، قرآن مجید میں یہ فعل 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، یعنی اس کو طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرات گرامی، دوسرا عربی فعل ہے احاطہ یحیطو، قرآن کریم میں یہ 17 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں سکتی ہیں، کوئی علم ان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ اور تیسرا عربی فعل ہے انعم ینعم، انعام کرنا، نعمتیں عطا کرنا۔ قرآن مجید میں یہ فعل 17 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما
اور صراط مستقیم وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ سامعین کرام، چوتھا عربی فعل ہے افسد یفسد، جو کہ قرآن کریم میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا آج کا 5واں اور آخری عربی فعل ہے اخلف یخلف، اور قرآن کریم میں یہ فعل 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نائب مقرر کرنا یا پیچھے چھوڑ جانا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے ارشاد فرمایا کہ میری قوم میں میرے بعد تم نائب ہوں گے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے اس وقت ان کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ حضرات گرامی، آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر الحمدللہ ہم نے 1000 کے قریب قرآنی الفاظ سیکھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو یاد بھی کریں گے اور اس کے ذریعے ہم قرآن مجید کا معنی و مفہوم سمجھنے کے، اس کا ترجمہ سمجھنے کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغام کو اور قریب سے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔